انسان نبی نہیں بن سکتا کہ نبی اللہ بناتا ہے، انسان خدا نہیں بن سکتا کہ انسان مخلوق ہے، لیکن اس کی بھی کوشش کی انسان نے کہ خدا بن جائے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، غلام احمد قادیانی نے نبوت کا اعلان کر دیا، مسلمہ کذاب نے حضور کے عہد میں اعلان کر دیا اپنی نبوت کا۔ تو انسان کی عقل ایسی ہے جو چاہے سب کر لے۔ اقبال کے زبان میں عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ میرے عزیزو، یہ سوچنا کہ انسانی علم، انسانی ترقیات، مادیات کا پھیلاؤ اور سائنس کے سہارے زندگی کو مشین بنا دینے کی کوشش کے نتیجے میں انسان نجات کی راہ پالے گا، یہ دھوکہ ہے اور یہ سب سے بڑا فکری انحراف ہے۔ وہ بنیادی سوالات آج بھی برقرار ہیں کہ انسان کہاں سے آیا، انسان کیوں برپا کیا گیا، انسان کہاں جائے گا۔ عجیب بات ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی کہ کیسے پیدا ہو گیا، جب انسان مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی کیسے مرے گا، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے مرا ہے آئندہ پھر زندہ ہوگا تو حیرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف اتنی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے تجربے میں حمل ہے، ولادت ہے، زندگی ہے، موت ہے۔ انسان کے تجربے میں موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے، یعنی انسان نے طے کر لیا ہے کہ جن تجربات سے وہ گزرا ہے وہی حقیقت ہے، جو وہ سوچ رہا ہے وہی حقیقت ہے، جو وہ دیکھ رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں انسان کی عقل عاجز، جہاں انسان کی فکر محدود، جہاں انسان کی سوچ ہاتھ اٹھا لیتی ہے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، ان کی تعلیمات، ان کا دیا ہوا یقین کام آتا ہے، اور وہی انسانیت کی رہبری ہدایت کرتے ہیں۔ اسے بتا دوں کہ موت کو اسلام زندگی کا خاتمہ نہیں مانتا۔ موت ایک سفر ہے۔ موت کیا ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر۔ موت عالم معنی کا سفر ہے۔ آپ جاتے ہیں اپنے عزیزوں کو سہار پہ سیاف کرتے ہیں، وہ دبئی اور شارجہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں۔ ہم آپ بھی کاندھے پہ لے جا کر کے قبر میں جب دفن کرتے ہیں، ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ دعوت عام کی جائے اور انسان کو بتایا جائے کہ وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی کمزوریوں سے باز آ جائے۔ یہ سوچنا کہ ایک شخص یہ سوچے کہ وہ بمبئی کا بہت بڑا انجینئر ہے، اس نے عجیب و غریب عمارتیں بنائی ہیں، یقیناً بڑا انجینئر ہے، لیکن یہ کہ وہ انسانیت کا حل بھی رکھتا ہو، یہ دو الگ بات۔ اور خود اس کے قانون کے روح سے اس لیے غلط ہے، اس نے سول انجینئرنگ میں کام کیا ہے۔ اگر اسے کہا جائے تو میکینیکل انجینئرنگ کی بات کرو، کہے گا میں اس ڈپارٹمنٹ کا آدمی نہیں ہوں، ڈینائی کرے گا۔ لیکن وہی یہ دعویٰ کرتا ہے اپنے عمل سے کہ ہم انسانی زندگی کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ تم مادی فکر لے کر کے آئے ہو، مادے کے لیے کر سکتے ہو، لیکن انسان مادے سے ماورا بھی ہے، اس کی حقیقت اس سے الگ بھی ہے۔ انسان کائنات کا سب سے قیمتی وجود ہے، اس سے قیمتی کوئی وجود نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ انسان ہے۔ لیکن انسان عجیب طرح کی مخلوق ہے۔ جب اعمال صالحہ کے ذریعے، انبیاء کرام کی دعوت کے ذریعے، سنتوں پہ عمل کے ذریعے، فکر آخرت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اتنا آگے بڑھتا ہے، مسئلہ دشوار ہو جاتا ہے کہ یہ بشر ہے تو کیسا بشر ہے، اور جب اپنی بدعمالیوں، اپنی شامتوں، اپنی برائیوں کے ذریعے گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے
اس گہرائی میں پہنچ جاتا ہے پستی کی جہاں اس کی نجات کی کوئی توقع نہیں ہوتی. یہ احسن تقویم والی مخلوق بھی ہے اور رسول السافلین میں رہنے والی بھی مخلوق ہے. وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن تھا. یہ سوچنا کہ ہم نے بہت کچھ دنیا کو دیا ہے، میری بات مانی جائے. بات کون مانے؟ بات کس کی مانے؟ ایک طرف تمہاری وہ زندگیاں ہیں جس میں پاک بازی نہیں ہے، جس میں سچائی نہیں ہے، جس میں صداقت نہیں ہے، جس میں انکساری نہیں ہے، تواضع نہیں ہے، انسان کی ہمدردی نہیں ہے. نبیوں کی زندگیاں ہیں جہاں سب کچھ ہے، غمخواری ہے، غمگساری ہے، پاک دامنی ہے، عصمت ہے، عفت ہے. جہاں عیسیٰ ہیں، موسیٰ ہیں، جہاں یوسف ہیں، جہاں یعقوب ہیں، جہاں ایوب ہیں. ادھر کون ہے؟ چنگیز ہیں، ہلاکو ہیں. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاٹ. انسانیت کے لیے شرمسار رہے. انسانیت کے لیے بات یہ ایسی ہے ہم آپ خود مادیات کے اس میں دعوے ہو چکے ہیں. اگر ایک مادہ پرست کوئی بات کہتا ہے تو ہم سر جھکا کر سنتے ہیں، اور جب کوئی ایک صاحب عمل اور دیندار اور نبوت اور خدا کی ہدایات کے جذبے سرشار کوئی بات کرتا ہے، بھائی ملا کی بات ہے، یہ مسجد کی بات ہے. میں آپ کو بتا دوں، نہ میں ملا کی حمایت کرتا، نہ آپ جیسے تعلیم یافتہ حضرات کی مخالفت کرتا. یہ ضرور کہتا ہوں اگر دین ہے، ایمان ہے، خدا ترسی ہے، فکر میں سلامتی ہے، عقیدہ آخرت ہے تو زندگی کامیاب ہے. اور تاریخ نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ صلح کی زندگی، انبیاء کی زندگی، مذہبی تعلیمات انسان کے لیے وہ حالات پیدا کر دیتی ہیں کہ انسان سچ بولتا ہے تو ڈر کے نہیں بولتا، کسی اجر کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سچ بولتا ہے. اگر کسی دوستی کرتا ہے کچھ لینے کے لیے حاصل کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے. اس لیے دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ قربان ہوئے، جنہوں نے ان کی صحابیت قبول کی، ان میں رفاقت تھی. وہ رفیق تھے، رفیق مصطفیٰ تھے. آپ دنیا میں دوستی کرتے ہیں تو آپ رقیب ہوتے ہیں، اسے رقابت کہی جاتی ہے. اس کی صفت اردو شاعری میں روسیہ آتی ہے، رقیب روسیہ. یا رفیق ہے، یار غار کی اصطلاح ہمارے آئی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ ہے. یہاں مادی طلب نہیں ہے، یہاں فقر ہے. اور فقر بھی کیسا؟ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ مجھ کو آپ سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے کو فقر و فاقہ کے لیے تیار کر لو. یہاں حلال کمائی عیب نہیں ہے، حرام کمائی عیب. یہاں پھٹے کپڑے عیب نہیں ہے، ناجائز دولت سے شیروانی اور سوٹ پہننا عیب ہے. یہاں پہ یہاں فاقہ عیب نہیں ہے، مفت خوری عیب ہے. یہاں مزدوری عیب نہیں ہے. یہاں عیب دولت غلط طریقے سے جمع کرنا ہے. یہاں صدقہ لے لینا عیب نہیں ہے. اسلام ایک پورا منظم نظام، ایک پورا فکر، ایک مکمل سوچ دیتا دنیا کو. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسلام نے کسی کی سوچ پر کبھی پہرا نہیں بٹھایا ہے. جو چاہے سوچے. اسی لیے لوگ سوچتے ہیں اپنے بستر پہ لیٹ کر کے آپ شیش محل تعمیر کر لیجئے، کوئی اس کو توڑنے نہیں جائے گا. سوچتے رہیے، تعمیر کرتے رہیے. آپ اپنے بستر پہ لیٹ کر کے ہفت اقلیم کی بادشاہت قبول کر لیجئے، کوئی آپ کو منع کرنے نہیں آئے گا. لیکن ضرور جب آپ اس خیالی دنیا میں لے جانا چاہیں گے تو روکا جائے گا.
ہم وہاں بھی روکیں گے جیسے کہ ہم نے حسن صبا کو روکا تھا، اس کے جرائم کو روکا تھا، اس کی جنت سے روکا تھا، جیسے شداد کی جنت سے روکا گیا، اس سے روکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت پوری دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان کی بھی میں آپ کو بڑی کمزوری بتا دوں، بڑی دردناک بات۔ میں بہت تفصیل میں بات نہیں کروں گا، بتا یہودیت جو اپنے کو حضرت موسیٰ کی شریعت کا پابند کہتی ہے نہیں، یہ آپ جانے وہ جانے کہتی ہے۔ عیسائیت جو اپنے کو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پابند کرتی ہے، آج دنیا کے کوچوں بازار میں خیر کے لیے ایک عیسائی یا ایک یہودی نہیں آتا، شر ختم ہو اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، دنیا کی فحاشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، اسے کم کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کسی مذہبی رہنما کا اپنی سالانہ تقریب میں ایک واعظ کہہ دینا یہ الگ کی بات ہے، لیکن میدان عمل میں آ کر کے برائیوں کو روکنا، نیکیوں کا پرچار کرنا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہ ہو تو زبان سے روکو، نہ ہو تو دل میں برا سمجھو۔ ابھی آپ سوال کریں گے اس زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے ہم ہاتھ سے برائی روکیں؟ تو بتا دوں میں آپ کو، یہ 3 طبقات ہیں۔ یہ حکمراں طبقے کی ذمہ داری ہے، اگر مسلم نظام حکومت ہے حکمراں طبقے کی ذمہ داری ہے جو ہاتھ سے روکے، برائی کو روکے، تو عوام قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گی۔ یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، زبان سے روکے، قلم سے روکے، اور ہم عوام کا کام یہ ہے ہم برا سمجھے بھائی بہت برا ہو رہا ہے، اب رات اس قابل نہیں ہے کہ محلے میں نکلا جائے، بچوں کو بھیجا جائے، گھروں میں بیٹھے رہو۔ یہ مذہب ہے جو ان باتوں پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے، جو ایسے حقائق سے روشناس کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، جو اجر آخرت کے نتیجے میں کچھ کر گزرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 2 شخص اپنی اپنی اونٹنیوں پہ بیٹھ کے چلے اور اتفاق سے ایک موڑ پہ دونوں کا سامنا ہو گیا۔ ایک نے پوچھا میاں آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جہاں تم جا رہے ہو۔ تم کو کیا معلوم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ہم کو معلوم ہے تم جہاں جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، یہ بتاؤ کہ تم کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بات ایسی ہے کہ اب مکے میں ذائقہ نہیں رہا، مکہ بے ذائقہ ہو چکا ہے، ذائقہ مدینے میں آ گیا ہے۔ ایک عمرو بن عاص تھے اور خالد بن ولید، وہ خالد بن ولید جن کی وجہ سے احد کی جیتی ہوئی لڑائی ہار میں بدل گئی، جہاں سے مسلمانوں کو غیر معمولی نقصان کا سامنا اٹھانا پڑا۔ وہ عمرو بن عاص جن کا تدبر اہل مکہ کو گرمایا کرتا تھا، فکر پہنچایا کرتا تھا، لیکن انہوں نے جب محسوس کیا کہ نہیں، زندگی میں ذائقہ کہاں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ یہ وہ ذائقہ نہیں ہے جو ہم آپ سڑک پہ کھڑا ہو کر کے بڑا پاؤ کھاتے ہیں اور پھر چاٹ کھاتے ہیں۔ یہ روح کا ذائقہ ہے، یہ طبیعت کا ذائقہ ہے، یہ مزاج کا ذائقہ ہے، یہ فکر کا ذائقہ ہے۔ انسانی فکر میں جب بالیدگی ہوگی تو اس کو ذائقہ محسوس ہوگا۔ اگر مطالعے کا ذوق اچھا ہے، اچھی کتاب پڑھ کر تازگی محسوس ہوگی، گھٹیا کتاب پڑھ کر کے بے چینی محسوس ہوگی۔ کتاب رکھ دو، مت پڑھو۔ اچھی کتاب اچھا لگتا ہے، اچھے آدمی سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، برے آدمی سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ انسان نے اپنے سارے نظام ہائے فکر کو دنیا میں لائے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تجربہ کیا اپنے نظام ہائے فکر کا، انسان نے ہر دور میں، یونان نے کیا، مصر نے کیا، شام نے کیا، ایران نے کیا، روس نے کیا، امریکہ کر رہا ہے، چین کر رہا ہے،
तजर्बात हैं, लेकिन इनके सामने जिंदगी का तस्वुर बहुत महदूद है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ये समझे कि दुनिया का सारा मुसलमान तो मैया ग्राउंड में जमा है, तो मैया ग्राउंड में मुसलमान जमा है, लेकिन सारा मुसलमान जमा नहीं है। मुसलमान बहुत है, दुनियाएं बहुत है। अगर ये बात मान ली जाएगा कि एक इस दुनिया में 18,000 मखलूक अगर मान ली जाए, उन 18,000 मखलूक में हजरत इंसान एक है। 17,999 मखलूक इंसान से अलग है, हम आप जानते हैं। अगर दुनिया की वुसअत देखी जाए तो जमीन पे 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा जमीन है, उस पर भी इंसान पूरे तौर पर आबाद नहीं है। कहाँ पहुंच कहाँ तक है? दुनिया देखी कहाँ है, जानते कहाँ है? सूरह नूर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह ने कहा था कि सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जालिम लोग तुमको नहीं झुठला रहे हैं, अल्लाह की आयात झुठला रहे हैं। और क्या है ये? अगर ये झुठला रहे हैं तो सुनो, अल्लाह की दूसरी मखलूकात अल्लाह की तस्बीह और हमद में मशगूल हैं, और इंसानों में भी एक बड़ी तादाद मुसलमान है। सारे इंसान को झुठला नहीं रहे हैं। 17,999 मखलूक अल्लाह के सामने सर्वसजूद है। ये हमारी गलती है, हम समझते हम ही सब हैं। हम क्या हैं? हमारी हैसियत क्या है? हाँ, हैसियत ये है कि अल्लाह ने हैसियत दी, कुल हैसियत ये है, अल्लाह ने हैसियत दी। ये इंसान इन्ना खलक़ना इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। उलटते पलटते रहे, फिर सुनने और देखने वाला इंसान बना। ये इंसान है, ये 2 पांव का कीड़ा, अल्लाह ने अज़मत दी, आप अजीम हो गए। अपने तौर पर अजीम नहीं थे आप भैंस के मोहताज, आप बकरी के मोहताज, आप मुर्गियों के मोहताज, आप चिड़ियों के मोहताज, आप कुत्ते के मोहताज, आप बकरी के मोहताज, आप हर चीज के मोहताज हैं। और इसके दलाइल मौजूद, इसका मुशाहिदा मौजूद। कुत्ता आपकी हिफाजत करता है, कुत्ता आपकी निगरानी करता है। मेरे अजीजों, इकबाल ने बड़ी अजीब बात कही थी। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। अपनी हिकमत के खमू पेच में ऐसा उलझा, आज तक फैसले नफ़ो ज़रर कर न सका। इंसान के लिए क्या चीज नफा बख्श है, इंसान के लिए क्या चीज नुकसान पहुंचाने वाली है, ये कौन जानता है? अल्लाह जानता है, दूसरा नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहीं कहा भी था, आज फिर बता दूं, इकबाल ही की नज़्म है कि मैंने चाकू तुझसे छीना है तो चिल्लाता है तू, मेहरबा हूं मैं मगर ना मेहरबा समझा है। बच्चों की नज़्म है, लेकिन कितनी मानवीयत है कि बाप जानता है कि बच्चा चाकू से उंगलियां काट लेगा, जख्म होगा, खून बहेगा। ये लड़का नहीं जानता। लड़का सिर्फ जानता है कि आपको चाकू चाहिए, आप उसे टॉफी देता है, उसे फलों का टोकरा देता है, तफरीह के लिए बाहर ले जाता है। ये अल्लाह जानता है कि इंसान के लिए नुकसानदेह क्या है, इंसान के लिए फायदेमंद क्या है। इसके लिए उसने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का वो अजीमुश्शान सिलसिला जारी फरमाया जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अंबिया ने अपने अपने वक्तों पे जो दावत दी है, दुनिया छुटला रही थी। गौर कीजिए, नबी की सच्चाई की इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के नूह अलैहिस्सलाम हर नबी ने कहा मालकुम इलाहिन गैरु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और सबको छुटलाया गया। लेकिन कोई नबी इस काम से बात नहीं आया, क्योंकि ये बात एक बड़े मुदब्बिर ने कही कि मेरे भाई
क्या सच इसमें यह न कहा जाए कि लोग झुठला देंगे? आज यही है, हम सच कहते हुए डरते हैं कि लोग झुठला देंगे। झुठलाए लोग, सच्चाई सच्चाई है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास अल्लाह का दीन है, हिदायत है, आखिरी हिदायत है। आप जमीन का नमक हैं, आप इस कायनात का सबसे कीमती वजूद है। अपने को पहचानिए। खिलाफत नसीब हुई आपको। आपकी तखलीक पे शिकायत थी फरिश्तों को, तो अल्लाह ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। आपकी वजह से शैतान ने मुंह मोड़ लिया, रांदे दरगाह हो गया आपकी वजह से। और फिर हम वही करें जो शैतान करे, हम उसी फिक्र को माने जो शैतान। पूरा फिक्र यही है कि जब हरी हरी जब पेट भरता है, हरी हरी सूझती है, इंसान को बहुत कुछ सूझ जाता है। मैंने सोचने सूझने की बात बताऊं, एक मर्तबा एक बड़ी लेडी ने मुझसे कहा कि आज ठहरो, मेरे यहाँ फला मुल्क का सफीर आ रहा है, उसका खाना तुम भी ठहरो मेरे यहाँ। मैंने सफीर, मैं जब दोपहर का खाना खा करके खटिया पे लेटता हूं तो अपने को बादशाह समझता हूं मैं चला अपने घर। तो यह है पेट का हाल मेरे अजीजों। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल बत्न वल मैदा नहीं है, लेकिन कायनात की इस भूख ने पूरी दुनिया को मुजस्सम भूख बना दिया है। ये जुगुल बकर से ज्यादा खतरनाक बीमारी, ये किरदार कुशी है। मेरे अजीजों, बात बहुत सी कहने को थी, लेकिन आप जानते हैं वक्त हमेशा तंग रहा है और वक्त आइंदा भी तंग रहा है। गालिब ने गजल के लिए कहा था, बकदर ज़र्फ नहीं ज़ौक़ तंगनाए गजल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरी जुबान के लिए। देखिए, मुझे तो नहीं कर सकता कि मुझे कुछ और वक्त चाहिए बोलने के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्तूर जुबा बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। ये थे मौलाना अबू ज़फ़र हसन नदवी अजहरी, जो 21वीं सदी का फिक्री इन्हिराफ इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। मैं मौलाना मोहतरम का बेहद ममनून